एक आदमी भैंस पालता था। एक आदमी के बहुत सारे भैंस थे। तो इमाम साहब ने कहा, अल्लाह का बंदा, तू जिंदगी भर भैंस के चक्कर में रह जाएगा, नमाज तो पढ़, नमाज तो पढ़। भाई नमाज तो फर्ज है ना, नमाज किसी भी हालत में किसी के ऊपर माफ नहीं है। तो इमाम साहब ने समझाया, अल्लाह का बंदा नमाज पढ़। वो बोले कि हजरत क्या करे, हमको तो फुर्सतें नहीं मिलती है। वो इतनी भैंस है ना, वो चारा खिलाओ, दाना खिलाओ, बाद लेके जाओ, वहां से आओ, बहनो, गोबर उठाओ, इसी में दिन खत्म हो जाता। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अगर तू नमाज पढ़ेगा ना, फायदे ही फायदे हैं। तो भैंस वाला बोला कि क्या फायदा है, बोलिए क्या फायदा है। तो हजरत ने कहा कि देखो, अगर तू नमाज पढ़ेगा ना तो तेरी भैंस दूध ज्यादा देगी। भैंस दूध ज्यादा देगी। ये बेचारा लालच में आ गया, एकदम नहाया धोया, गुस्ल किया और ठीक फजर की नमाज पढ़ा। आके फजर की नमाज पढ़ा। अब फजर की नमाज पढ़ के घर गया, देखता है कि एक भैंस उसकी मर गई। बोला, अल्लाह ये कौन नमाज हुई है, ये नमाज शुरू करना भैंसे मरी गई हो। इमाम साहब के पास गया, बोला कि इमाम साहब ये क्या हो गया, मैंने अभी फजर की नमाज पढ़ी, मेरी एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि सुनो, अल्लाह तुमको आजमाइश में ले रहा है, अल्लाह तुमको आजमा रहा है कि तुम कहीं घबरा तो नहीं रहे। बोला नहीं, हम घबराने वाले नहीं। बोला फिर नमाज जारी रखो। जोहर पड़ा, फिर एक भैंस मर गई। बोला अरे वाह। फिर इमाम साहब को दौड़ा गया, बोला हजरत ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, इसलिए ना हम नमाज नहीं पढ़ते थे। 2 भैंस खत्म हो गई। तो हजरत ने समझा कि बेटा तुम हिम्मत हार दिए हो क्या। बोला नहीं, हिम्मत नहीं हारे। बोला अल्लाह तुमको आजमा रहा है, इम्तिहान ले रहा है कि देखे मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं करता। बोला एकदम सब्र करेगा। असर पड़ा, तीसरी भैंस मर गई। क्या भैंस मरी? 3 भैंस मर गई। वो भैंस जो मर गई ना, तो उसका बच्चा जो था ना भैंस का, अब वो मां मर गई तो चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा। मां डकार मार के चिल्ला रही है। ये भैंस वाला बोला कि ज्यादा चिल्ले ले लेते, दी नफल पर रूद तो चलो चिल्ले। अरे फर्ज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 नफल के तुम काम हो। 2 नफल पढ़ेंगे तुम भी टपक जाओगे। चिल्लाना बंद करो, ज्यादा चिल्लाओ मत। अब कुर्बान जाओ। नमाज तो देना चाहती है मेरे बच्चों, नमाज नवाजना चाहती है, नमाज नवाजना चाहती है। नमाज को अपनी जिंदगी में लाओ, नमाज जैसा अमल को जिंदगी में लगाओ। हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ अगर होगी तो नमाज की। किसकी पूछ होगी? नमाज कभी किसी हालत में मुआफ नहीं है। जब तक होशो हवास में आप हैं उस वक्त तक नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ ले लीजिए हजरत, ले लीजिए। माशाल्लाह, ठीक है, बैठ जाइए आप। हाँ बैठ, इंशाल्लाह बैठ जाइए। ए बेटा बैठ जाइए। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, नमाज पढ़ने का वाले का मकाम बड़ा आला है। नमाजी का मकाम बड़ा आला है। जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह तमाम लोगों के दिलों के अंदर में नमाज पढ़ने वाले की मोहब्बत को बसा देता है, मोहब्बत को डाल देता है। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए रात में निकला, तहज्जुद पढ़ने के लिए निकला, नमाज पढ़ने के लिए निकला, और जैसे ही घर से निकला कुछ दूर चला, ठोकर लगी, गिर गया। कपड़ा खराब हो गया, उठ के बैठा, कपड़ा खराब हो गया। बोला ये एक कपड़ा कीचड़ लग गया, अब मस्जिद कैसे जाएंगे। लौट कर घर आया, गुस्ल किया, कपड़ा बदला, फिर मस्जिद की तरफ निकला। भाई फिर मस्जिद की तरफ, भाई इधर ध्यान दो। ए बेटा, बैठ जाओ। तुम लोग उधर ही गए तो उधर ही क्यों नहीं रह गए भाई? अरे बैठो भाई, ए बेटा बैठ जाओ। और वही बात याद आ गई कि एक आदमी, हजरत तकरीर कर रहे थे, एक आदमी, इस्लाम नाम था उसका। इस्लाम क्या नाम था बोलो? अभी वो जलसा में आया ही था, पिंडाल में बैठने ही वाला था कि हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, इस्लाम कितना पीछे। वो सुनील की बोली, मौली साहब हमरा किरण जाने की हो, हमारा नाम मौली साहब जाने जी, इस्लाम कितना पीछे है। तो वहां न बैठ ली, वो सबे गर्दन फाड़ी गए बीच में बैठ।
ایسے گردن اٹھا کے رکھا کہ مولوی صاحب دیکھے گا ہم بیچ میں آ گئے. پھر کچھ دیر کے بعد حضرت بولے کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہے. بولے ارے باپ یہاں بھی مولوی صاحب بیٹھے نہیں دیتی کہ بیچ سے اٹھ کے آ کر کے آگے میں بیٹھ گیا. آخر میں حضرت بولے کہ اسلام کتنا پیچھے ہے تو وہ کھڑا بھاگلی. بولی کہ تور منہ ہم بیٹھواؤں میں کیا. میرے بچوں اب کوئی جانا آنا نہیں کرے گا, کوئی جانے کا فضا نہیں بنائے گا. تو سنو میں کیا کہہ رہا تھا. ایک آدمی مولانا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اور رات اندھیری رات تھی. وہ گھر سے کچھ دور نکلا, ٹھوکر لگی گر گیا, کپڑا خراب ہو گیا. گھر آیا, کپڑا بدلا اور پھر فریش ہوا, پھر مسجد نکلا پھر دوبارہ جب نکلا پھر ٹھوکر لگی, پھر گرا, پھر گھر آیا, پھر کپڑا چینج کیا اور پھر تیسری مرتبہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا دیکھا دروازے پہ ایک آدمی چراغ لے کے کھڑا ہے. بڑا خوش ہوا بھائی, یہ کون ہے بھائی؟ تو آدمی چراغ لے کے آگے جا رہا تھا, یہ بیچارے نمازی پیچھے جا رہے تھے. مسجد کے دروازے تک گیا روشنی دکھاتے ہوئے. وہ نمازی مسجد کے اندر داخل ہو گئے, نماز پڑھی, یہ چراغ لے کے مسجد کے دروازے پہ کھڑا. وہ نماز پڑھ کے جب نکلے تو پھر یہ روشنی چراغ کا دکھاتے ہوئے اس کو گھر تک پہنچایا. یہ نمازی آدمی جو تھا یہ پوچھا کہ بھائی تم نے میری مدد کری, ہم 2 مرتبہ گر چکے تھے, تم نے میری مدد کری, میں نماز پڑھ لیا, تیرا شکر گزار ہوں, لیکن اپنا نام تو بتا, ہم تو تمہیں جانتے نہیں, تم کون ہو, نام تو بتاؤ. تو بولا کہ میرا نام ابلیس ہے, شیطان ہے. بولے شیطان اور نیک کام. شیطان تو نماز پڑھنے سے روکتا ہے, اب تم نے روشنی دکھا کر مسجد تک پہنچایا. تو شیطان بولا کہ دراصل بات یہی ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ مسجد کے لیے جا رہے تھے ٹھوکر لگی, گر گئے, تو آپ جب گرے نا اللہ آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دیا. سبحان اللہ بولو تو ماشاءاللہ. اللہ آپ کے سارے گناہ کو معاف کر دیا. دوسری بار آپ گرے تو اللہ نے آپ کے خاندان کے سارے لوگوں کے گناہ کو معاف کر دیا. تیسری مرتبہ آپ جا رہے تھے, ہم کو ڈر تھا کہ اگر تیسری مرتبہ کہیں آپ گرے تو پورے محلے والے کا گناہ کو اللہ معاف کر دے گا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ محلہ والا کا گناہ معاف ہو. یہ کون تھا بھائی, کون تھا؟ یہ شیطان تھا. ان الشیطان للانسان عدو مبین. میرا اللہ کہتا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس لیے میرے نوجوانوں, میرے بچوں, نمازوں کی پابندی کرو, نماز کو قائم کرو, نماز سیکھو, نماز پڑھو. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. جب تک ہوش و حواس میں ہو, نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز ادا کرنا ضروری فرض ہے. نماز معاف ہے بھائی, نماز معاف ہے تو انشاءاللہ پڑھو گے. کتنے لوگ آج سے تیار ہو انشاءاللہ؟ واہ واہ واہ. اے اللہ ہاتھ اٹھوانا میرا کام تھا, یا اللہ ان کو پکا سچا نمازی بنانا تیرا کام ہے. آمین بولے الحمدللہ. مسجد کا جلسہ ہے. اللہ کا گھر کون بناتا ہے؟ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے, جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے, جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, جو اللہ کا چہیدہ بندہ ہوتا ہے, جو اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے, وہ مسجد بناتا ہے. مسجد میں کس کا پیسہ لگے گا؟ جس پیسے کو میرا اللہ قبول کرے گا اسی کا پیسہ مسجد میں لگے گا. جس کو اللہ توفیق دے گا وہی مسجد بنائے. مسجد سب آدمی نہیں بنا سکتا, مسجد وہی بنائے گا جس کو اللہ توفیق دے گا. قربان جائیے, مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی گئی تمام صحابہ کرام کام میں لگ گئے, مسجد بنانے میں لگ گئے. تو اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا میں بیٹھا کیوں رہوں, میں بھی تو اس میں حصہ لوں, میں بھی اس میں حصہ لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں ریت کنکر بھر کر لاتے تھے اور مسجد نبوی کے اندر میں ڈالتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نہ کریں, آپ تشریف رکھیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا او میرے صحابیوں, یہ اللہ کا گھر ہے, جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے. سبحان اللہ بولے تو ماشاء. مسجد بناؤ, مسجد بناؤ, مسجد بناؤ. جو انسان مسجد بنا کر مر جائے گا اس دھرتی پر یہ مسجد جب تک قائم رہے گی اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. جو مسجد بنا کر مر گیا قربان جاؤ, اس کی نسلوں میں اللہ اکبر کبیرہ کوئی بے نمازی نہیں ہوگا, سب نمازی ہو.
جو مسجد بنائے گا، جس کا پیسہ مسجد میں لگ گیا، وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ نے اس کے پیسے کو قبول کر لیا۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو میرا جسم ہے، یہ میرا جسم 1 من کا جسم، 1.5 من کا جسم، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کہاں نہیں جائے گا؟ بولو بھائی، بولو کہاں جائے گا؟ یہ مٹی میں مل جائے گا۔ کہاں ملے گا؟ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ بھائی مٹی ڈالتے پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، ارے مٹی ڈالیے پڑھیے نا، قبر میں جگہ آدمی دفن کر لیے، کی پڑھے جائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارے یہی نا پڑھتے، دعا یہی نا ہے۔ ایک مٹھی مٹی اٹھائے منہا خلقناکم، دوسری مٹی اٹھائے وفیہا نعیدکم، تیسری مٹی اٹھائے وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مٹھی مٹی ڈالو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم، میرا اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیے تھے۔ ہم تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیے تھے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پھر اسی مٹی میں تمہیں ایک دن ہم ملا دیں گے۔ او فیہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ایک دن آئے گا اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے، دوبارہ پیدا کریں اسی مٹی سے۔ یہ میرا 2.5 من کا جسم جنت میں نہیں جائے گا، میری روح جنت میں جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، علماء فرماتے ہیں کہ قرب قیامت اللہ جبرائیل کو حکم دے گا، او جبریل جاؤ تمام روئے زمین کی مسجدوں کو جمع کرو۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے، دنیا میں چکر لگائیں گے، جہاں جہاں مسجد ملے گی اٹھائے گا، سب مسجد کو اٹھائے گا، پروں پہ اٹھائے گا، ساری مسجدوں کو اٹھا لے گا دنیا میں، اور لے جا کر تمام مسجدوں کو خانہ کعبہ میں ملا دے گا۔ سبحان اللہ، بولے گا کہاں ملائے گا؟ بھائی کہاں ملائے گا؟ خانہ کعبہ میں۔